حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو کب شروع کیا اور کیسے شروع کیا؟ کام تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کام جہاں سے چلا، جن سے چلا، ان کی تاریخ سے بہت حد تک ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں کہ کام کیسے شروع ہوا، کن حالات میں شروع ہوا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اسکیم نہیں بنائی تھی، کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا، کہیں بیٹھ کر یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہم کو تبلیغ کا کام اس طرح سے کرنا ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا پہلے ہی کہ کام کوئی کرتا نہیں، اللہ کام لے لیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے جس سے کام لیتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب، یہ جھنجھانا کے رئیس تھے، زمیندار آدمی تھے۔ ان کے پاس 400 گاؤں کی زمینداری تھی، اس زمانے میں زمینداری ہوتی تھی، تو 400 گاؤں کی زمینداری تھی۔ بڑے رئیس آدمی تھے یہ، اور اللہ والے بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ ایک بزرگ کے خلیفہ تھے، مجاز تھے، تو ان کے یہاں بھیڑ لگتی تھی بہت، شہرت ہو گئی تھی تو لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنی حاجت ضرورت لے کے، اور پانی پھونک دو، تعویذ لکھ دو، دعا کر دو، تو لوگ اپنی حاجت ضرورت لے کے آتے، شہرت بہت ہو گئی۔ تو لکھا ہے کہ اپنی شہرت کو چھپانے کے لیے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دلی آ گئے کہ دلی میں ہم کو کوئی جانے گا نہیں، ہم وہاں غیر معروف رہیں گے تو وہاں ہماری شہرت چھپ جائے گی، لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوگی، تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے سوئی کے ساتھ۔ تو وہاں رہتے تھے دلی میں۔ کچھ دنوں میں وہاں بھی شہرت ہو گئی، وہاں بھی بھیڑ ہونے لگی، تو پھر وہاں سے نکلے اور اس جنگل میں آئے۔ اس وقت یہ جنگل تھا، وہاں سے لے کر اوکھلا سے لے کر اور یہ دلی تک یہ پورا جنگل تھا۔ اس میں جنگلی جانور رہتے تھے، شیر چیتے رہتے تھے، ایسا جنگل تھا، بھاری گھنا جنگل تھا۔ تو اس جنگل میں آ گئے، اور اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کمرے میں آیا مہندی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خلفاء وہاں آ کے ذکر کرتے تھے۔ یہ ایک بہادر شاہ ظفر کے سمدھی تھے، بادشاہ دلی کے بہادر شاہ ظفر ان کے سمدھی تھے۔ ان کا وہاں بنگلہ تھا شکار کھیلنے کے لیے۔ پہلے زمانے کے نواب زمیندار جنگلوں میں اپنا بنگلہ بناتے تھے اور کبھی سیر تفریح کے لیے جاتے تھے، وہاں رہ کے شکار کرتے تھے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے جو سمدھی تھے ان کا وہاں بنگلہ تھا، اور وہاں وہ کبھی کبھی آتے تھے اور شکار وکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ جو مسجد تھی وہیں مولانا اسماعیل صاحب آئے، اور بہادر شاہ ظفر کے سمدھی نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بولا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیے گا۔ وہ مسجد تھی، اسی میں نماز پڑھی، تو وہاں آ گئے مولانا اسماعیل صاحب ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ وہی بنگلے والی مسجد ہے۔ بنگلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھی کا بنگلہ تھا، اس لیے اس کو بنگلہ کہتے ہیں۔ وہ بنگلے والی مسجد تھی۔ اب مولانا کو یہ فکر ہوئی کہ مجھے شیطان بہکا کے تو نہیں لایا، یہاں جمعہ ہم کہاں پڑھیں گے، یہاں تو کوئی آبادی ہی نہیں، آدمی ہی نہیں ہے، تو میری جمعہ بھی نہیں ہوگی، اور یہاں ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے کیسے پڑھیں گے، کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ تو ان کو لگا کہ شاید شیطان نے مجھے بہکایا ہے اور آبادی سے ہٹا کر یہاں جنگل میں لایا، یہاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے اور یہاں تو 5 وقت کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو وہی مسجد سے باہر نکلے اور سامنے جو سڑک ہے اس کو متھرا روڈ کہتے ہیں، اس روڈ پر آئے مولانا اسماعیل صاحب اور ڈھونڈنے لگے کہ اگر کوئی آدمی ملے تو اس کو بلا کے لے آئے، اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو دور سڑک پر کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت دلی کہا جاتا تھا کہ دلی دور ہے، یہ دلی سے باہر کا علاقہ تھا۔ تو پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم میو ہیں، ہم مسلمان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میو تم مسلمانی ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں میوات میں قحط آ گیا ہے، ہم لوگ بھوک سے پریشان ہو کے نکلے ہیں،
دلی میں کمائی کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ضرورت پوری ہو، تو کیا مزدوری ملتی ہے؟ یہ ٹھکانا دوانا اس زمانے کی جو مزدوری تھی یہ ملے گی۔ تو مولانا نے کہا میرے یہاں کام کرو گے؟ ہاں مزدوری کرنی ہے، آپ کیا بھی کریں گے، تو چلو میرے ساتھ۔ تو ان لوگوں کو لے کے مسجد ہے، ان کو کیا پتا تھا وضو غسل یا کلمہ یا نماز کچھ بھی نہیں۔ ان کو ہاتھ منہ دھلایا اور پھر ظہر کا وقت ہوا تو اذان دیا اور کہا جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو، اور نماز ساتھ میں پڑھوائی۔ پھر ان کو دین کی باتیں سکھلاتے رہے، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی۔ مغرب کے بعد ان کو پیسے دیے مزدوری کے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے کوئی کام تو کرا ہے نہیں، تو یہ پیسے کس بات کے؟ کہا یہ میرا کام ہوا نا، تمہاری وجہ سے ہماری نماز 25 گنا المضاعف ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ دین کا کام شروع کیسے ہو رہا ہے، کہ دین کا کام شروع ہو رہا ہے پیسے دے کر کے۔ پیسے دے کے شروع کیا نا، پیسہ دے کے نماز پڑھایا، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس طرح سے چلتا رہا۔ جب چند مہینے گزر گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے نام دیا حضرت جی کا، کہ حضرت جی اب گھر یاد آتا ہے، گھر جانا ہے، ہمارے بچے ہیں وہاں۔ مزدوری کچھ جمع ہو گئی، یہ لوگ جانے لگے۔ تو وہاں اسماعیل صاحب نے ان سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آنا، ہم ان کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو لے کے آنا۔ تو وہ لوگ اپنے آئے تو دوبارہ تک اپنے بچوں کو لے کے آئے، تو وہاں مدرسے میں ان کو پڑھانے لگے وہاں اسماعیل صاحب۔ یہ پہلا تعارف ہے اس خاندان کا میوات والا سے۔ اس طرح سے کام شروع ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بار معاہدہ صاحب آئے اور کوئی اسکیم کوئی پروگرام لے کے آیا اور کام شروع کر دیا، نہیں، یہ اس طرح ہوا، میواتیوں سے اس طرح ربط ہوا، مکتب چلنے لگا، وہ لوگ میواتی آنے لگے، دین سیکھنے لگے، مولانا اسماعیل صاحب بھی ان کے یہاں جانے لگے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک انگریز مورخ کا واقعہ لکھا ہے، کہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ یہ میں قوم 600 سال پہلے مسلمان ہوئی، اور دلی علم فضل کا مرکز رہا، دلی علم فضل کا مرکز تھا، اور 600 سال پہلے مسلمان ہوئی تھی، اور دلی سے 35-40 کلومیٹر کی دوری پر میوات ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں جانتا۔ اتفاق، کسی کی توجہ نہیں ہوئی، اتنی بڑی قوم کلمے سے محروم، نماز سے محروم، باقی ناپاکی وضو غسل نہیں جانتی تھی۔ یہ حالت تھی مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کہ یہ لوگ گوبر سے اپنا گھر لیپتے تھے، اور شادیوں میں مولوی صاحب کو اگر بلاتے تھے نکاح کے لیے تو پنڈت جی کو بھی بلاتے تھے، اور پنڈت جی 7 پھیرے کرواتے تھے، اس رسم کو بھی کرتے تھے۔ یہ 600 سال سے مسلمان قوم دلی کے قریب جو علم فضل کا مرکز رہا، ایسی متروک رہی کہ اس کو کلمہ نماز نہیں معلوم۔ یہ مولانا صاحب نے لکھا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے اس طرح سے محنت شروع کیا۔ مولانا اسماعیل صاحب کی بیوی وہیں رہتی تھی، بچے وہیں رہتے تھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ نہیں، ان کی پہلی شادی تھی، تو پہلی شادی سے جو ان کی بیوی تھی، مولانا الیاس صاحب دوسری شادی سے ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پہلی شادی سے مولانا محمد صاحب تھے، صاحبزادے ان کے، پہلی شادی سے، تو وہ اہلیہ رہتی تھی، مولانا محمد صاحب رہتے تھے۔ اس زمانے میں میوات کے کئی غیر مسلم ان کی بزرگی دیکھ کر کے ایمان لائے تھے۔ ایک میاں جی عبد الرحمن ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یہ میاں جی عبد الرحمن نے جس کو ہمارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، وہ مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ کے زمانے میں مولانا محمد صاحب کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے تھے۔ میاں جی عبد الرحمن بہت مستجاب دعا آدمی تھے۔ تو اس وقت یہ مولانا محمد صاحب وہاں رہتے تھے۔ مولانا اسماعیل صاحب اپنی زمینداری بیچتے تھے، مکان بیچتے تھے، وہاں کی زمینیں بیچتے تھے، اور اس سے جو آمدنی آتی تھی اس آمدنی کو میواتیوں پر خرچ کر کے ان کو دین سکھلاتے تھے۔ اصل یہ بات مجھے عرض کرنی ہے
کہ عالم دین ہیں، زمیندار ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں اور اس پیسے کو میواتیوں پر خرچ کر کے کھانا پینا ان کی ضروریات اور ان کو دین سکھانا کہ وہ دین سیکھنا ہے تو تم اپنے خرچے سے آؤ، نہیں بلکہ اپنا خرچ کر کے ان کو دین سکھانا۔ پھر مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا محمد صاحب وہاں رہتے تھے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب یہ لوگ کاندھرا کے رہنے والے ہیں، ان کا ننیال کاندھرا ہے، آئیے لوگ جھنجھانا کے رہنے والے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب کی والدہ، جن کو وہاں لوگ اصطلاح میں نانی اماں کہتے ہیں، ان کو فکر ہوئی، انگریزوں کا دور تھا کہ میرے گھر میں انگریزیت آ رہی ہے۔ پہلے سے یہ علماء کا گھرانہ تھا، علولہ کا گھرانہ تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب مولانا الیاس صاحب کے نانی کے ابا، یہ ان کا نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یہ بڑے اللہ والے تھے، اتنے متقی تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ کسی کا کھلا ہوا پیٹ اگر دیکھ لیا، نظر پڑ گئی تو قائب ہو جاتا تھا، ایسے متقیات۔ ان کے بڑے واقعات ہیں، آپ کا وقت بہت ہو جائے گا اگر وہ سناؤں گا تو بڑے واقعات ہوں گے۔ کتنے سادے بزرگ تھے، اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے اور کوئی آدمی مسافر آتا تھا، کہتے چلو آپ کا سامان بھاری ہے چلیے پہنچا دیں، تو اس کا کئی اس میں ایسے آتے تھے جو انہی سے ملنے آتے تھے، ان کے معتقد ہوتے تھے، ان کے متوسل ہوتے تھے، ان کو پہچانتے نہیں تھے، انہی کے گھر جانے والے ہوتے تھے، اس کا سامان لے کے جاتے تھے۔ کہاں جاؤ گے؟ تو مولوی جی مظفر کے یہاں جانا ہے، یہ خود ہی مظفر صاحب تھے، یہ ان لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، سامان سر پہ لے کے پولی کی طرح جاتے تھے، گھر کے قریب جاتے تھے تو سامان رکھ دیتے تھے، کہتے تھے ادھر پوچھ لینا، ادھر ہی ان کا گھر ہے، وہاں سے نکل جاتے۔ اب جب اپنے گھر جاتے ہو یہ آدمی وہاں آتا تو دیکھتے ہی تو وہی ہے جو پولی کی طرح میرا سامان ڈھو کے لائے۔ یہ تقوی کا عالم تھا مولانا الیاس صاحب کے نانی کے ابا کا، مولانا مظفر حسین صاحب۔ 600 سال سے اس خاندان میں علم و فضل رہا ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی اسی خاندان کے تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کو یہ خیال ہوا کہ میرے گھر میں انگریزیت آ رہی ہے اور دین سے لوگ دور ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی عالم ایسا آ جائے جس کی شادی ہم اپنی لڑکی سے کر دیں گے تو میرے گھر میں علماء کا آنا جانا ہو جائے گا، تو میرے گھر کا دین پھر سے سنور جائے گا، بچ جائے گا۔ اس خیال سے وہ اس تلاش میں تھی کہ کوئی عالم ملے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں۔ مولانا اسماعیل صاحب ایک نکاح میں کاندھرا آئے ہوئے تھے، کسی اور کے نکاح میں، ان کو معلوم ہوا بھئی یہ بڑے عالم ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ آپ میرے یہاں شادی کر لیجیے میری لڑکی سے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ غور کیجیے گا۔ مولانا اسماعیل صاحب کی عمر 40 سال، ایک شادی پہلے سے ہوئی تھی، ایک بچہ بھی، اور مولانا الیاس صاحب کی والدہ جو ہوئی بعد میں، تو ان کی ہماری نانی اماں کی بیٹی، ان کی عمر 16 سال، تو 16 سال کی بیٹی کی شادی صرف دین کی بنیاد پر 40 سال کے مولانا سے کر دیا کہ میرے گھر میں دین آ جائے۔ اب یہ نیت کیسی، یہ نیت کیسی؟ اس لیے علماء نے اس کو بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ دو بنیادیں تو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں شادی میں، کہ ایک تو نسل انسانی کی افزائش اور دوسرے دل و دماغ کی پاکیزگی، کہ اس کے لیے نکاح ہے، دل و دماغ کی پاکیزگی۔ لیکن علماء ایک بات اور کہتے ہیں خاص طور سے کہ اس کے علاوہ ایک تیسری بنیاد پہ شادی کی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی جہاں سے ترویج ہو ایسی جگہ شادی کرنا، دین کی ترویج ہو، دین کی اشاعت ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، 2 خلفاء راشدین سے 2 آپ کے خسر ہیں اور 2 آپ کے داماد ہیں۔
انتخاب دیکھیے، 2 خسر ہیں اور 2 داماد ہیں کہ یہاں شادی کریں گے تو دین کو فروغ ہوگا، دین کو فروغ ہوگا، یہ دیکھ کر شادی کرنا۔ ہمارے ریاض صاحب کی نانی نے یہ دیکھ کر شادی کیا کہ اگر مولانا اسماعیل صاحب کا نکاح ہمارے یہاں ہماری بیٹی سے ہو جاتا ہے تو اس سے دین کو فروغ ہوگا۔ تو دین کو کیسا فروغ ہوا؟ ان کی نیت پر کہ دین کو ایسا فروغ ہوا کہ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ پہلا بیٹا مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب کے ابا۔ سوچ لیجیے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا دین کو فروغ ہوا ہے۔ مولانا یحییٰ صاحب خود محدث ہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث شریف پڑھی تھی انہوں نے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان کے اصرار پر دوبارہ حدیث شریف کا درس شروع کیا جس میں یہ سارے لوگ شریک ہوتے تھے۔ تو مولانا یحییٰ صاحب، ان کے بیٹے مولانا زکریا صاحب جن کا علم اور جن کا تقویٰ پوری دنیا میں پہنچا، اور دوسرے بیٹے مولانا الیاس صاحب، ان کے ذریعے سے دنیا میں کتنا کام ہوا دین کا۔ ایک خاتون کی صحیح نیت پر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بیٹے کی اولاد سے حدیث کی خدمت اور دوسرے بیٹے سے دین کی اشاعت پوری دنیا۔ ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں ایک لڑکی ہے، ایک خاتون ہے جو مولانا الیاس صاحب کی بہن ہے، یعنی مولانا اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ تو یہ بیچ میں ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے حمیرہ خاتون۔ یہ حمیرہ خاتون کون ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی دادی ہے۔ اب یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ 2 الگ الگ لوگ نہیں ہیں، یہ بیٹی کی اولاد ہے، وہ بیٹا کی اولاد ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے، تو یہ بیٹے کی اولاد مولانا یوسف صاحب اور یہ خاندان ہوا، یہ لوگ ہوئے، اور بیٹی کی اولاد میں یہ مولانا انعام صاحب، مولانا زبیر صاحب، یہ خاندان ہوا۔ حمیرہ خاتون یہ بیٹی ہے۔ حضرت مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے یہ وکیل تھے، بعد میں جج بھی رہے۔ وہ کہتے تھے حضرت جی کہ میں تو اسکول میں پڑھتا تھا، اور تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہم کو اٹھا کے لے آیا کہ چلو یہاں لا کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ خاندان چلا کہ مولانا اسماعیل صاحب کے 2 بیٹے مولانا الیاس صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب، اور 1 بیٹی حمیرہ خاتون جن کی اولاد حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہتے تھے، ان کو عمر 20 سال تھی۔ مولانا زکریا صاحب ابھی پیدا ہوئے تھے، ان کی عمر 2 سال کی تھی۔ تو یہ رہتے تھے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب اپنا کمرہ خالی کرواتے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تو پوچھتے کہ کوئی نہیں ہے، سب خالی ہو گیا؟ تو نہیں، الیاس ہیں۔ کہتے الیاس کو رہنے دو، الیاس سے میری خلوت میں فرق نہیں پڑتا، الیاس کو رہنے دو، الیاس سے میری خلوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سب لوگ پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری کے یہاں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے پڑھا ہے۔ جب مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا تو اب ہوا کہ اس جگہ پر کون رہے گا، یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ تو مولانا محمد صاحب تھے، پہلی بیوی سے جو لڑکے تھے، تو یہ بنگلے والی مسجد میں اس کا نظام مولانا محمد صاحب سنبھالنے لگے۔ مدرسہ تھا اور میواتیوں کا آنا جانا تھا اور میواتیوں کو دین سکھلانا تھا، یہ کام ہونے لگا۔ اور یہ دونوں بھائی سہارنپور میں مدرسے میں رہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے لقائت بھی تھے دونوں بھائی، اور دونوں بھائی وہاں رہتے تھے اور مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ جب مولانا محمد صاحب کا انتقال ہوا تو اب میواتیوں نے شور مچانا شروع کیا کہ بھئی اب تو یہ خالی ہو گیا، اب کون رہے گا، اب کون رہے گا؟ تو یہ لوگ ہیں سہارنپور، اور سہارنپور جا کر حضرت مولانا خلیل احمد
سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت جی ہم کو آدمی دو، ہمارا مدرسہ تو خالی ہو گیا، بنگلے والی مسجد تو خالی ہو گئی، اب ہم کو آدمی دو۔ تو آدمی کون تھے؟ یہی دو بھائی، وہاں یہ صاحب وہاں الیاس صاحب۔ تو مشورہ ہونے لگا کون جائے گا، ہوا کہ مولوی الیاس جائے۔ وہاں الیاس صاحب جانے کے لیے بالکل تیار نہیں، سہارنپور چھوڑ کے، اپنے پیر کو چھوڑ کے، اپنا مدرسہ چھوڑ کے، اپنا مادر علمی چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرت نے، ان کے پیر نے طے کر دیا کہ وہاں کون جائے گا، تمہیں کو جانا ہے۔ تو سہارنپور سے دلی تک روتے ہوئے آئے ہیں، اب میں واچوں کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے ہیں کہ کم بختوں نے میرا پیر چھوڑا دیا، یہ کہتے ہوئے تم لوگوں نے میرا پیر چھوڑا دیا، تب یہاں دلی آئے۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کا کوئی شائبت دماغ میں نہیں تھا، کہیں کوئی پروگرام پلان نہیں تھا کہ ہم جا کے یہ کام کریں۔ وہ تو سہارنپور سے دلی آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں وہاں دلی آئے تو ان کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آئے کہ ہم کو لے آئے۔ جب یہاں آ گئے تو اب سبب کیا ہوا؟ میوات سے تعارف تو ہو چکا تھا ابا کے زمانے میں، مولانا اسماعیل صاحب کے زمانے میں، لیکن اس زمانے میں 1917 میں 18 میں یہ واقعہ ہوا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد 1923 میں اس پر پابندیاں لگا دی گئی 100 سال کے لیے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، کچھ ملکوں پر پابندی لگائی گئی، اس میں بھی لگائی۔ 55 ممالک تھے جس پر یہ خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ 3 بر اعظم پر حکومت تھی، ایشیا، یورپ، افریقہ، 3 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ تھی۔ یہ ٹوٹ گیا تو تمام مسلم ممالک کا بندر بانٹ ہو گیا، کچھ انگلینڈ کے حصے میں آیا، کچھ فرانس کے، کچھ چین کے، کچھ رشیا کے، کچھ کسی کے بندر بانٹ ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی۔ تو جب خلافت ختم ہوتی ہے تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ دعوت کو وجود دیتے ہیں، دعوت پر اللہ تعالیٰ وجود دیتے ہیں جب خلافت ختم ہوتی ہے۔ یہ خلافت چاہے جتنی بھی کمزور تھی، کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تھی، پھر بھی اس کی ایک اہمیت، ایک وزن تھا۔ حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا جیل میں تھے تو ایک انگریز آفیسر آپ کے تقویٰ اور طہارت اور رات کو اٹھ کر تہجد میں دعا اور نماز اور کریا ازاری سے بہت متاثر تھا اور حضرت سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ تو حضرت نے اس سے ایک بار پوچھا کہ خلافت عثمانیہ میں تو کوئی جان ہے نہیں، اسی نسبت پر تو حضرت جیل گئے تھے، خلافت ہی کے معاملے میں جیل گئے تھے، اسی کے لیے ان کو جیل بھیجا گیا، حضرت مدنی اور سارے لوگ۔ تو حضرت نے پوچھا اس سے، یہ تو بالکل کمزور ہے کچے دھاگے کی طرح، تو آپ لوگ اس سے کیوں اتنا آپ لوگ خائف ہے، پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا ہم بہت سیدھے ہیں، یا ہمارے سامنے آپ سیدھا بن رہے ہیں کہ خلافت چاہے کچے دھاگے کی طرح کمزور ہے لیکن 3 بر اعظم پر قائم ہے، ایک آواز اگر وہاں سے اٹھے گی تو 3 بر اعظم کا مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ، اس لیے ہم لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ختم ہوئی جب، تو اس کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا رشیا میں، اشتراکیت کا، کامنزم کا، کہ رشیا میں یہ آواز لگی کہ ملک مال سے سب کچھ ہوگا، ایمان اعمال سے کچھ نہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ کوئی 1917 ہی کی آواز ہے، یہ 1917 کی آواز ہے، اسی وقت کی، کہ ملک مال سے سب کچھ ہوگا، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو خلافت عثمانیہ کا زوال، ادھر یہ الہاد کا نعرہ، اور ادھر ہندوستان میں شدھی تحریک چلی۔ بڑوں سے پوچھیے گا یا کتابیں دیکھیے گا تو آپ کو ملے گی کہ شدھی تحریک کیا تھی۔ کہ شدھی تحریک میں پیلی دھوتی تقسیم ہوتی تھی، یہ پچھمی یو پی کا علاقہ تھا، آگرہ کا علاقہ تھا، ہاتھرس کا علاقہ تھا، یہ بہرائچ وغیرہ کا علاقہ تھا، اور جگہ بھی تھی پورے ہندوستان میں۔
پیلی دھوتی تقسیم ہوتی تھی اور لوگوں کو ایمان سے ہٹایا جاتا تھا، اور وہ لوگ اپنے طریقے پر اپنے مذہب میں شامل کرتے تھے۔ اس کا نام تھا شدھی تحریک، یعنی شدھ کرنا، کہ تم مسلمان ہو کے نعوذ باللہ ناپاک ہو گئے ہو تو ہم تم کو شدھ کریں گے۔ یہ تحریک چل رہی تھی۔ پڑھا لکھا مسلمان پورے ہندوستان میں یا دنیا میں کمیونزم کی طرف چلا گیا تھا، بے پڑھا مسلمان شرک اور بدعت کی طرف چلا گیا تھا، اور بیچ کا مسلمان متوسط یہ کھانے کمانے میں مست ہے، اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ تین واقعات ہوئے، خلافت عثمانیہ کا ختم ہونا، ادھر رشیا میں کمیونزم کا آنا، اور یہ آواز لگنا کہ ملک مال سے سب کچھ ہوگا، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوگا، اور ادھر ہندوستان میں شدھی تحریک۔ ایسے میں معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے اللہ نے بے چین کیا، پہلے ہی کام نہیں دے دیا، بے چین کیا۔ یہ جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے حکیم تھے، بڑے حکیم تھے، تو انہوں نے ان کا پانی بند کر دیا، تو کئی سال تک یہ پانی نہیں پیے۔ تو اس وقت جذبہ پہلے سے تھا دین پر قربان ہونے کا۔ حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے، ان کے ہاتھ پر معاویہ صاحب نے بیعت کیا تھا، موت پر بیعت کیا تھا، موت پر بیعت کیا تھا، جان دینے کے لیے، دین پہ جان دے کر۔ تو یہ چیز کیا۔ وہ زمانہ تھا تحریک آزادی چل رہی تھی، اس میں یہ جہاد ہو رہا تھا تحریک آزادی میں، ہمارے سارے علماء اس میں شامل تھے۔ تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے اللہ نے بے چین کیا، پہلے کام نہیں دیا، پہلے بے چینی تھی۔ جیسے بچہ عورت کا پیدا ہوتا ہے تو پہلے اللہ بے چینی دیتے، تکلیف دیتے، اگر وہ بے چینی نہ ہو تو بچے سے محبت نہ ہو۔ یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اس طرح وہ بے چینی دیتے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ نے بے چینی دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بے چینی ملتی ہے، ہفتوں جا کے غار میں رہتے تھے، کبھی مہینوں رہتے تھے۔ تو پہلے اللہ نے بے چینی کیا، بے چین متفکر کیا۔ تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بے چینی ہوئی۔ تو اس بے چینی میں معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 بجے 11 بجے دن میں اس جنگل میں چلے جاتے تھے، اسی حجرے میں جو حجرہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یا ان کے پیر کا جو حجرہ تھا، وہاں جا کے معاویہ صاحب ذکر کرتے تھے جنگل، اور وہاں روتے تھے، اور اتنی تیز آواز سے روتے تھے کہ لکڑی کاٹنے والے جو جنگل میں آتے تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ کسی کا کوئی سگا مر گیا ہے، کہ کیوں رو رہا ہے یہ آدمی اس طرح، لگتا ہے کہ کوئی بیٹا مر گیا یا بیوی مر گئی، آدمی کس طرح ہوتا۔ تو چیخ کر اس میں روتے تھے، چیخ کر۔ بچے وہیں آ جاتے تھے مدرسے سے بچے، اور وہیں ظہر کی نماز پڑھتے تھے اکثر اوقات، اور روتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، اور لکڑہارے جو لکڑی کاٹتے تھے وہ سناتے تھے کہ ایک آدمی ہے جو یہاں روتا ہے۔ پھر گھر آتے تو گھر میں روتے تھے اور جاگتے تھے۔ تو اہلیہ محترمہ پوچھتی تھی آپ کو کیا ہو گیا، رات بھر سوتے نہیں؟ فرماتے تھے جو غم مجھے لگا ہے اگر تمہیں بھی لگ جائے تو جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جائے، جاگنے والے ایک نہیں دو ہو جائے۔ اشعار پڑھتے تھے اور روتے تھے، کوئی طریقہ سوچتا نہیں تھا۔ ایمان کا خطرہ میں قوم میں یہ شدھی تحریک چل گئی تھی، اور اس علاقے میں راجستھان کے علاقے میں، ہریانہ پنجاب کے علاقے میں، آگرہ اور ہاتھرس کے پشچمی یو پی کے علاقے میں یہ شدھی تحریک چلی۔ تو اس کے وجہ سے مسلمانوں کے اعمال کا خطرہ نہیں، ایمان کا خطرہ تھا، اس کے وجہ سے روتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حج کا ارادہ کیا، اعلان کیا، اور اپنے متوسلین اور مریدین کو لے کے حج میں چلے گئے، اور یہ نیت کر کے گئے کہ میں واپس نہیں آؤں گا، وہیں مر جاؤں گا۔ اب کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس ملک میں مرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ مدینے میں مر جاؤں۔ تو وہاں گئے، اور ساتھی تو واپس ہو گئے، اور یہ وہاں رہ گئے مرنے کے ارادے سے کہ مجھے یہی مرنا۔ اس وقت
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس بے چینی پر اس کام کی طرف رہبری ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس واقعے کی طرف بات آئی کہ اس امت کی اصلاح اس کے اخیر دور میں اسی طریق پر ہوگی جس طریق پر اول میں ہوئی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس امت کی اصلاح اخیر دور میں اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اول میں ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اشارات دیے گئے۔ یہ تو عام لوگوں میں ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، لیکن چونکہ علماء کرام ہیں، آپ کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولانا صاحب کو کہا گیا کہ ہندوستان واپس جاؤ، تو میں جا کے کیا کروں گا؟ تو وہ کرنا جو میں نے کیا تھا مکے میں، گھر گھر کی محنت، گھر گھر کی ملاقات، گھر گھر کی دعوت، وہ کرنا جو مکے میں نے کیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا، اور پورے کام کا نقشہ آپ کو سمجھایا گیا، اور وہاں سے آپ تب واپس آئے، ورنہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہاں سے واپس آئے اور آ کر اس کام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، لیکن تقریباً کام 26 میں شروع ہوا ہے، 44 میں مولانا کا یہ انتقال ہوا ہے، تو یہ 26 سے لے کر 44 تک اب یہ تقریباً 18-20 سال کا یہ دور ہے۔ اس 18-20 سال کے دور میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس دور کے جو علماء کے اہل اللہ تھے، کیونکہ خود ان کا گھرانہ اتنا مضبوط علمی اور روحانی گھرانہ تھا کہ ہندوستان کا کوئی علمی اور روحانی گھرانہ ان سے ناآشنا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس خاندان کو نہیں جانتا ہو، مولانا ادریس صاحب کاندھیلی کو نہیں جانتا ہو، مولانا مظفر حسین صاحب کو نہیں جانتا ہو، یا مولانا صاحب کے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کو نہ جانتا ہو۔ تو یہ ایسا خاندان تھا جو علمی اور روحانی اعتبار سے پورے ہندوستان میں معروف تھا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے علماء اور اہل اللہ کے پاس جا کر کے، اپنے بڑوں کے پاس، اپنے ہم عصروں کے پاس، اپنے چھوٹوں کے پاس، تینوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس بھی، اپنے ہم عصروں کے پاس بھی، اپنے چھوٹوں کے پاس بھی مولانا جا کے یہ کام پیش کرتے، یہ کام رکھتے، لیکن علماء مطمئن نہیں تھے۔ علماء مطمئن اس لیے نہیں تھے کہ تبلیغ ایک نازک امر ہے جس کے لیے علم شرط ہے، علماء ہی اس کے اہل ہیں جو تبلیغ کریں گے، اس کے لیے علم چاہیے، ناسخ و منسوخ کا علم چاہیے تبلیغ کے لیے۔ اور یہ مولانا الیاس صاحب کی جو جماعت ہے یہ بے پڑھی جماعت ہے، تو یہ بے پڑھے لوگ یہ تبلیغ کیا کریں گے؟ اور نام اس کا لوگوں نے تبلیغی جماعت رکھ دیا تھا، اس وجہ سے لوگ دھوکے میں آتے تھے کہ یہ تبلیغی جماعت یعنی تبلیغ کرے گی، تو یہ جاہل لوگ تبلیغ کیا کریں گے؟ تو علماء مطمئن نہیں تھے، حتیٰ کہ گھر کے لوگ مطمئن نہیں تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا واقعہ سن کے، حضرت شیخ مطمئن نہیں تھے، حضرت شیخ مطمئن نہیں تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب مطمئن نہیں تھے کہ بڑھاپے میں یہ بوڑھوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ اب تبلیغ کرنے چلے۔ مولانا یوسف صاحب کہتے تھے کہ یہ اب تبلیغ کرنے چلے۔ جب مستورات کو جمع کیا مولانا الیاس صاحب نے اور پردہ لگوایا کہ عورتیں آئیں گی اور ان سے بات ہوگی دین کی، تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ نوچ کے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ مردوں میں بڑے میاں تبلیغ کر چکے، عورتوں میں تبلیغ کریں۔ تو گھر میں اطمینان نہیں تھا، باہر تو تھا ہی کہ کسی کو اطمینان نہیں تھا، اور بڑے بڑے علماء تھے، یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ابھی زندہ تھے، تو بڑے بڑے لوگ تھے، اب ان کے سامنے بات رکھنا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری، حضرت مدنی بڑے تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محقق، ان کے سامنے سے کوئی گزر جائے اور وہ تحقیق نہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کی تحقیق کرتے تھے، اس پر نظر رکھتے تھے، اس پر انگلی رکھتے تھے کہ یہ نصوص سے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، کہ نصوص سے ہٹ کے ہو رہا، نصوص سے ہٹ کے ہو رہا تو کلام کرتے تھے۔ یہ لوگ چپ رہنے والے لوگ نہیں تھے، تو نقید کرنے والے لوگ تھے، کلام کرنے والے لوگ تھے۔ تو مولانا الیاس صاحب کا پورا
یہ جو 15-18 سال کا دور ہے، یہ پورا دور علماء اور اہل اللہ کو مطمئن کرنے میں لگا۔ دعوت کا کام ہوتا رہا، تبلیغ کا کام ہوتا رہا، لیکن اصل ان کو مطمئن کرتے تھے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ لکھنؤ گئے علماء فرنگ محلی سے بات کرنے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے، تو ان کے پاس گئے، اور بھی جگہ جگہ جہاں جہاں ملتا تھا وہاں جاتے تھے اور مطمئن کرتے تھے۔ معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے۔ آج بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، کام کرنے والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو تبلیغ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ وہ تبلیغ کے اہل ہیں نہ تبلیغ کرتے ہیں۔ معاذ صاحب اس کو تقریر کہتے ہیں۔ معاذ صاحب کہتے تھے میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمانی نام رکھتا، میں نے کوئی نام نہیں رکھا، اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمانی اس کا نام رکھتا۔ یہ تو تمرین ہے، مشق ہے، اور اس کی مثال یوں دیا جاتا تھا اس وقت کہ جیسے مدرسے میں بچے تکرار کرتے ہیں، ایسی یہ تکرار ہے، یہ تکرار ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ جس امر کو اپنے اندر لانا ہے، جس عمل کو اپنے اندر لانا ہے، اس کے فضائل دوسروں کو کہو تاکہ اس کی اہمیت تمہارے دل میں آوے تو وہ چیز تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ ایمان سیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے لیے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان سیکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی قیمت، ایمان کے فضائل دوسروں کو کہو تاکہ یہ تمہارے دل میں اتر جائے۔ اب جب اگلا آدمی ایمان کی اہمیت اور قیمت دوسروں کو کہتا تھا تو صورتاً یہ تبلیغ نظر آتی تھی۔ دوسروں کو کہے گا تو صورتاً تو تبلیغ نظر آئے گی، تو دور سے دیکھنے والا آدمی غلط فہمی میں پڑے گا کہ تو تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ نہیں ہو رہی، تو اپنا سبق سنا رہا ہے۔ اسی لیے پہلے جو جماعتیں جاتی تھی تو متکلم یہ کہتا تھا کہ بھائی صاحب آپ اپنا کلمہ سنا دیتے تو ہم اپنا کلمہ ملا لیتے، ہم کو کلمہ نہیں آتا۔ کتنی تواضع ہے اس جملے میں، کتنی تواضع ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں معاذ رحمۃ اللہ علیہ جماعت بھیجی تو حکمتاً کہا حضرت کیا مت جانا، قرب جوار میں محنت کرنا، بلائیں گے تو جانا۔ یہ لوگ قرب جوار میں محنت کرتے تھے تو یہی محنت کرتے تھے کہ بھائی صاحب اتنی عمر میری ہو گئی، مجھے کلمہ نہیں آتا، آپ اپنا کلمہ سنا دیتے تو ہم اپنا کلمہ ملا لیتے۔ یہ دعوت تھی۔ حضرت کو معلوم ہوا کہ صاحب مولی الیاس کی جماعت آئی ہے، تو مولانا ظفر احمد تھانوی وہ علیہ سنت جن کی کتاب، تو حضرت کے بھانجے تھے، تو ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو مولی الیاس کی جماعت ہے کیا کرتے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کلمہ، ہم کو کلمہ نہیں آتا، سنا دیجئے تاکہ ہم ملا لیں، ہم اپنا کلمہ صحیح کریں۔ تو کئی لوگ ایسے ملے جنہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کا کلمہ غلط نکلا، اور وہاں زبردست سن رہے تو بھاگے ہوئے آئے اور حضرت حامد سے کہا کہ مامو جان یہ تو عجب ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کلمہ صحیح، کہ معاذ ایسا کی جماعت کلمہ سنتی ہے، سناتی ہے، تو اس میں کئی لوگ ایسے ملے جن کا کلمہ صحیح۔ تو حضرت نے پھر بلایا اور بلا کے جماعت سے بات کیا۔ پہلا سوال یہی کیا کھاتے کیا ہو؟ محقق آدمی تھے، یہ مانگ کھانے والے تو نہیں ہے تو کیا تبلیغ کریں گے؟ تو اس زمانے میں برتن ورتن نہیں ہوتا تھا، لوگ کچا چنا باندھ کے لے جاتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ آج تو ہم لوگ چیبا بھی نہیں سکتے، ہم لوگ کا دانت ٹوٹ جائے گا کچا چنا، لیکن کچا چنا کھا کے پانی پی لیتے۔ تو وہ پوٹلی دکھائی یہ کچے چنے، یہ کھا کے ہم پانی پی لیتے تو اطمینان ہو گیا۔ مجھے دعوت بھی کھاتے ہو؟ کہا ہاں دعوت اس کی کھاتے جو میرا ساتھ دے۔ تو میں تو بڈھا آدمی، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ نہیں، آپ کے بارے میں ہم کو حضرت نے کہا کے بھیجا ہے، حضرت کی دعوت میں کوئی شرط مت رکھنا۔ تو حضرت نے دعوت دیا، کھلایا، اور پھر حضرت نے یہاں وہ جملہ جو مشہور ہے، الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، یعنی نا امیدی کو امید سے بدل دیا۔ تو یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ ہمارے الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بڑوں کے پاس جا کے ان کو مطمئن کرتے تھے، جہاں جا سکتے تھے جاتے تھے،
جہاں نہیں جا سکتے تھے اس طرح کی حکمت لگا کر کے ان کو مطمئن کرتے تھے۔ جونپور میں تبلیغی اجتماع تھا، وہاں سب تشریف لے گئے تھے، اور وہیں جمعیت کا اجلاس بھی تھا، اور وہاں حضرت مدنی تشریف لے گئے تھے۔ دونوں میں بڑی محبت اور بڑا تعلق، یہ دونوں گھرانہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، چونکہ اسی خانوادہ کے یہ سارے لوگ اسی خانقاہ سے اور اسی علمی ادارے سے سب جڑے ہوئے تھے۔ تو جمعیت کا اجلاس تھا، حضرت مدنی پہنچے ہوئے تھے۔ اب دونوں کو معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ تبلیغی اجتماع ہے، مجھے الیاس آئے ہیں۔ اب الیاس صاحب کو معلوم ہوا جمعیت کا اجلاس ہے، مدنی تشریف لائے، تو وہاں الیاس صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اجتماع نہیں ہوگا، اب سب چلو جمعیت کے اجلاس میں حضرت مدنی کے پاس۔ کہ اجتماع نہیں ہوگا، یہ اجتماعیت تھی ہمارے بڑوں، یہ محبت تھی، یہ ایک دوسرے کے کام کی قدر تھی، ایک دوسرے کے کام کو نبھانا تھا۔ کہ وہاں الیاس صاحب کہہ رہے ہیں اجتماع نہیں ہوگا، اب چلو سب جمعیت کے اجلاس میں، سب کو لے کے یہاں آ گئے۔ جب یہاں آئے تو حضرت نے کہا اچھا مجھے الیاس صاحب ہے، بہت اچھا، اب میری بات نہیں ہوگی، بات ان کی ہوگی۔ یہ چیز آج مفقود ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شعبہ کسی شعبے کے بارے میں تنقید یا تنقیص یا تقابل نہ رکھے، اور کوئی شعبہ یہ نہ دعویٰ کرے کہ میں ہی کر رہا ہوں، یہی اصل ہے، یہی کام ہے۔ یہی کام نہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ تبلیغ والے یہ نہ کہیں کہ ہم اصل کر رہے ہیں اور یہی کام ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ بھی ایک کام ہے۔ میں اس پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ بات ہو گئی ہے، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کیا تھا کہ یہ بھی ایک کام ہے، جب مجمع نہیں تھا۔ لیکن جب مجمع بڑھا، پوری دنیا میں کام کی جڑیں جمی اور مجمع لاکھوں کروڑوں کا بنا، تو مجمع مزاج کو بدل دیتا ہے۔ مجمع مزاج کو بدلتا ہے، آدمی کے سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرے ساتھ تو پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں ہمارا کام ہے، تو مجمع مزاج کو بدلتا ہے، تو آدمی میں تنقید بھی آتا ہے، تنقیص بھی آتا ہے، تقابل بھی آتا ہے۔ پھر آدمی کہنے لگتا ہے یہی کام ہے۔ اگر وہ دین نہیں جانتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یا علماء اور اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، تو کہے گا یہی کام ہے۔ حالانکہ کہنا کیا چاہیے، کوئی شعبہ پورے دین کے اعتبار سے کامل نہیں ہے، سب مل کے کمال تک پہنچتے ہیں۔ اکیلے کوئی شعبہ پورے دین کو لے کے نہیں چل رہا ہے، تمام دین کے شعبوں کا کام ایک کوئی شعبہ نہیں کر رہا ہے، سب مل کے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات بھی ہیں اور جامع الکمالات بھی ہیں۔ آپ میری گھڑی بننے کا ہے، آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ بھئی دیر ہو رہی، اگر دیر ہو رہی تو میں بند کروں گا، اور اگر سننا چاہتا ہوں تو سناؤں گا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الصفات بھی ہیں اور جامع الکمالات بھی ہیں۔ اب دنیا میں کسی ایسے فرد کا وجود محال ہے جو جامع الصفات بھی ہو اور جامع الکمالات بھی ہو۔ کیا ایسا کوئی آدمی اب ہوگا جو جامع الصفات بھی ہو، جامع الکمالات بھی ہو؟ وجود محال ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نبی ہیں، امت کی جو اجتماعیت ہوئی ہے نبی پر، وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ جامع الصفات ہوتے ہیں، جامع الکمالات ہوتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کے صفات امت میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امت میں منقسم ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کے بعد نہیں، آپ کی زندگی میں الگ الگ فن کے رجال ہوئے، آپ کی زندگی میں ہوئے، اور آپ کی صحبت میں رہ کر اس فن کا کمال حاصل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن کے اعتبار سے ان کے کمال کو ملقب کیا، آپ نے لقب دیا
امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح، امت کے قاری فلاں، امت کے مفتی فلاں، فقیہ فلاں. تو ملقب کیا، لقب دیا آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس فن کو، لکل فن رجال، اس فن کا وجود ہوا ہے اور اس فن پر آپ کی تصدیق ہوئی ہے اور اس فن کے لوگ ہوئے ہیں. تو سارے صفات ایک میں نہیں تھے بلکہ صفات منقسم ہو گئے. اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اب کسی ایک آدمی پر پوری امت کا اجماع مشکل ہے. کسی ایک آدمی پر پوری امت کا اجماع مشکل ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات کسی ایک آدمی میں اب ہونا محال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو امت میں منقسم ہیں، امت کے نیک لوگ، امت کے علماء و صلحاء اور امت کے نیک لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا وافر حصہ لیے ہوئے، جب وہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا. جب یہ ایک جگہ جمع ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا کہ یہ محدث ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ صاحب دعا ہیں، یہ صاحب تصوف ہیں، یہ مفسر ہیں، یہ فلاں شعبے کے ہیں، یہ فلاں شعبے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی جسم بنے گا. اس پر امت کا اجماع ہو جائے گا. جو صفاتی جسم ہے اس پر امت کا اجماع ہو جائے گا، کسی ایک آدمی پر اجماع نہیں ہوگا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا کہ کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم قرآن میں اس کو تلاش کریں گے، حل کریں گے. اگر وہاں سے ہمیں نہیں ملا صراحتاً تو ہم حدیث شریف میں دیکھیں گے. اگر وہاں بھی صراحتاً نہیں ملا مجھے تو میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا نیک لوگوں سے مشورہ کریں. نیک لوگوں سے مشورہ کر لینا. یہ امت کے جو حل و عقد ہیں، یا امت کے جو علماء و صلحاء ہیں، کہ ان سے مشورہ کر لینا. کسی ایک آدمی کے حوالے مت ہونا، کسی ایک آدمی کے حوالے مت ہونا بلکہ مشورہ کر لینا. چنانچہ ہماری جماعتیں ہر جگہ ہیں. مفسرین کی جماعت ہے، محدثین کی جماعت ہے، فقہا کی جماعت ہے. ان مفسرین و محدثین و فقہا کی جماعت میں بھی ساز قول کا اعتبار نہیں ہے. ساز قول کا اعتبار ہے. ساز قول کو آپ پبلک میں نہیں لا سکتے، امت میں نہیں لا سکتے. ہاں ذاتی طور پر آپ کو عمل کرنا ہو تو کر لیجیے. آپ اگر تفسیر، آپ کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تو جمہور سے مطابقت ہونی چاہیے. آپ کسی حدیث کی تشریح کر رہے ہیں تو جمہور سے مطابقت ہونی چاہیے. آپ کوئی مسئلہ فقہ کا استنباط کر رہے ہیں تو جمہور سے مطابقت ہونا چاہیے. اگر اکیلے آپ ہیں، منفرد آپ کا قول ہے، منفرد آپ کی سوچ ہے، وہ صحیح بھی ہے تو آپ کے لیے ہے، یہ پوری امت کے لیے نہیں ہے. پوری امت کے لیے تو اجتماعیت چاہیے. چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا 18-20 سال اس بات کی محنت کی کہ علماء اور اہل اللہ نے اگر اس کام کی گہرائی کو سمجھ کر، دیکھ کر، عملی نقشہ ان کے سامنے ہو، وہ عملی طور پر دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی تائید کر دیں. اگر یہ تائید نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. اگر علماء صلحاء کی تائید نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا. اور یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے کہ کسی بھی عمل کی تائید، کسی بھی امر کی تائید، کسی بھی کام کی تائید جب اس وقت کے علماء اور صلحاء کریں گے تبھی وہ چلے گا، اور نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا. نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا. اس لیے اس کو علماء کی نگاہ سے گزارا عملی طور پر کر کے، اور میوات کے جلسوں میں اور تبلیغی پروگراموں میں اس وقت کے علماء کو بلا کے عملی نمونہ دکھایا. چنانچہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی حضرت مدنی کو لے کے جاتے تھے تبلیغی اجتماعات میں، کبھی حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جاتے تھے، کبھی حضرت شیخ کو لے کے جاتے تھے، کبھی حضرت قادر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جاتے تھے، تاکہ عملی طور پر یہ لوگ دیکھیں کہ کام کیا ہے. یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تمرین ہے، اور ان کی تائید ہو. جب تک ان کی تائید ہوگی نہیں چلے گا.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث کا جو نور علماء صلحاء کے قلوب میں دیے ہیں، اس سے حق اور باطل ان پر واضح ہو جاتا ہے۔ حق و باطل علماء صلحاء پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو حق اور باطل جب واضح ہو جاتا ہے تو حق وہی ہے جہاں علماء صلحاء کی تائید ہے، یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہے، اور اگر ان کی تائید نہیں ہے تو گویا حق وہاں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً یا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں میں دو جماعت ہو جائے اور یہ پہچاننا مشکل ہو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، ہمیں کس کی طرف رہنا چاہیے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ علماء صلحاء کا رخ دیکھ لینا، چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ نہ بولے، چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ نہ بولے، لیکن ان کا رخ دیکھ لینا، جہاں علماء صلحاء کا رخ ہے اور جہاں ان کی تائید ہے وہی حق ہے۔ اس لیے معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری محنت اس بات کی تھی، اور جب علماء صلحاء کی تائید مکمل حاصل ہو گئی، وہ تو پورے واقعات ہیں، آپ کو سنائیں گے تو رات گزر جائے گی کہ کس بڑے عالم کی تائید لینے کے لیے معاذ صاحب نے کیا حکمت اختیار کیا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تائید کیسے لیا، مولانا آزاد صاحب سے تائید کیسے لیا، علماء فرنگ محلی سے تائید کیسے لیا، حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے لیا، یہ سب داستان ہے کہ کیسے کیسے کس سے تائید لیا ہمارے جیسا۔ جب تائید حاصل ہو گئی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور کام کے پھیلاؤ کا دور تھا، قربانیوں پر اٹھایا مجمع کو اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو 20 سال کا ان کا دور ہے، 1944 میں مولانا صاحب کا انتقال ہوا ہے اور 1965 میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، لگ بھگ 20 سال ان کو ملا ہے۔ اس 20 سال میں مولانا صاحب کے زمانے میں کام کا پھیلا ہوا، پوری دنیا میں کام پھیلا۔ جب کام پھیل گیا تو لاہور میں انتقال سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مولانا یوسف صاحب اور انعام صاحب دونوں بیٹھے اور دونوں میں آپس میں بات ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا مولانا انعام صاحب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ تو 63 میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کتنے عمر میں ہوا؟ تو 63 میں۔ بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب کا انتقال کتنے عمر ہوا؟ تو 63 میں۔ تو مولانا صاحب نے کہا میرے لیے تو 48 ہی بس ہے۔ یہ 2 دن پہلے انتقال سے کہتے ہیں میرے لیے تو 48 ہی بس ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو کام بہت باقی ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا پالیسی مرتب ہو چکی ہے، یعنی کام کی شکلیں پوری دنیا میں قائم ہو گئی ہیں، اب محنت ہوگی کام ہوگا، محنت ہوگی کام ہوگا۔ اور ٹھیک دوسرے تیسرے دن آپ چلتی حضرت مولانا انعام صاحب کے زمانے میں کام کو سنت اور شریعت کی کسوٹی پر یعنی نصوص پر لا کے جمع کیا۔ علماء کا کام یہ ہے، علماء کا جو سال لگواتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ بڑی بے دردی کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ علماء کا سال اس لیے لگوایا جائے کہ صاحب آپ نے مدرسے میں قرآن سیکھا ہے، ایمان نہیں سیکھا ہے، اب ایمان سیکھنے کے لیے 1 سال تبلیغ میں چاہیے۔ یہ مدرسے کی بھی توہین ہے، علماء کی بھی توہین ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے اس کو منع کیا تھا، لیکن اب ہم نے اس کو کیا تو کس طرح سے کیا آپ سوچیں۔ علماء سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سال لگایا، علماء بھی کہتے ہیں سال لگا کے آتے ہیں، میں نے بڑوں سے سنا۔ میں نے ارے آپ کیوں کہتے ہو بڑوں سے سنا؟ آپ پوری دنیا میں جا کے کہو کہ بڑوں سے سنا، آپ کے بڑوں کو کون جانتا ہے؟ آپ کے بڑے کو کون قبول کرے گا؟ آپ کو تو کہنا ہے کہ اللہ نے یہ کہا اور رسول نے یہ کہا، قرآن میں یہ اور حدیث میں یہ ہے۔ آپ کو تو نصوص بولنا ہے، کام کو نصوص سے سمجھنا ہے اور کام کو نصوص پہ رکھنا ہے۔ علماء کا سال اس لیے قرآن سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ایمان سیکھنے کے لیے نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، ان کا سال تو دین سکھلانے کے لیے ہے اور کام کو نصوص سے سمجھنے کے لیے ہے اور کام کو نصوص پر رکھنے کے لیے ہے کہ نصوص سے سمجھا بھی جائے اور نصوص پر رکھا بھی جائے۔
تو حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے، اس دور میں کام کو نصوص کی کسوٹی پہ کسا گیا کہ عوام کام کو کر رہی تھی، جہاں جاتی تھی، جیسا بولتی تھی، جیسا چاہتی تھی، عوام کو تو کوئی جانکاری تھی نہیں، تو ادھر ادھر بہکتی تھی، تو اس کو نصوص کی کسوٹی پہ کسا گیا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا ہے، تو اس کو نصوص پر لایا گیا کہ کام نصوص پر ہے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، بیمار چل رہے تھے، تو اس وقت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب آئے ہوئے تھے آپ کی عیادت کے لیے، تو حضرت نے کہا تم ان لوگوں کا بیمار ڈالا ہوا ہوں، تم لوگ آ جاؤ گے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ تو مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب نے اپنا بستر کھول دیا اور قیام کر لیا، جب تک حضرت دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ان کا بستر نظام الدین میں رہا، مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب بیمار ہو گئے تو حضرت شیخ بھی آ گئے اور لوگ بھی آ گئے، مولانا منظور نعمانی صاحب آ گئے، مولانا علی میاں آ گئے، اکابر پورے ہندوستان سے بڑے بڑے اکابر پہنچے اور مشورہ ہونے لگا کہ حضرت کا آخر وقت ہے، اب کیا ہوگا۔ تو اس وقت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنیے، بہت مزیدار جملہ ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سے کہا، مولانا صاحب سے، کہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کیجیے اور آپ ذمہ دار بن جائیے، اور اگر آپ ذمہ دار نہیں بنتے ہیں تو ہم لوگ بہت بڑے وہابی ہیں، یہاں قبروں کی زیارت کے لیے ہم نہیں آئیں گے۔ آپ اگر ذمہ دار نہیں بنتے ہیں تو ہم بہت بڑے وہابی ہیں، ہم یہاں قبروں کی زیارت کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت حضرت شیخ نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ مخلصین کے کام کی حفاظت میں جانے والا، اور اس کی دو صورت ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی کوئی ایسا آدمی نمایاں ہو جاتا ہے جو ان کا جانشین بنتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کی نسبت کسی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے، شیخ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چچا جان کے معاملے میں نسبت ہی منتقل ہو۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس صاحب کے 6 خلفاء تھے، اپنے خلفاء کا نام ان مشورے والوں کے پاس بھیجا اور کہا یہ میرے 6 معتمد ہیں، ان میں سے جس پر تمہارا اتفاق ہو جائے اس کو ذمہ دار بنا۔ یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو بنا دو، یوسف کو بنا دو، اس کو بنا دو، کہ یہ میرے 6 معتمد ہیں، ان میں سے جس پر تم لوگوں کا اتفاق ہو جائے اس کو بنا دو۔ تو یہ سارے اکابر ہندوستان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے ان لوگوں کا اتفاق مولانا یوسف صاحب پر، انہوں نے کہا مولانا یوسف صاحب پر اتفاق ہے، جا کے حضرت کو سنایا کہ ہم سب کا اتفاق مولانا یوسف صاحب پر ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ یوسف سے کام لے گا۔ کہا یوسف مل لے، اب میں چلا، وہ سینے سے لگ گئے، یوسف مل لے میں چلا۔ اس کے بعد مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو مولانا صاحب نے بیان کیا تو مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ یوسف کی زبان سے الیاس بول رہے، بالکل نسبت منتقل۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور 20 سال چلا، جب مولانا یوسف صاحب کا وصال ہو گیا لاہور میں، وہاں سے تدفین کے لیے یہاں لایا گیا۔ اس کے بعد پھر شورا بیٹھی، یہ سارے ذمہ دار ملک کے ذمہ حضرت شیخ اور مولانا علی میاں، محمد نعمانی، اس میں حضرت مولانا اسد صاحب تھے، مولانا اسد صاحب اور سارے اکابر بیٹھے، پھر مشورہ ہوا کیا کیا جائے، شیخ بھی تھے، تو مشورے سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے نام پر اتفاق ہوا، اور اس کا اعلان بنگلے والی مسجد کے ممبر سے مولانا اسد صاحب نے کیا، اور شیخ نے ان کو بلا کر کے مولانا احمد صاحب کو بلا کے کہا کہ خالو کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو ان کو سب سے پہلے بیعت کروایا حضرت شیخ نے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ تو تقریباً 30 سال زمانہ مولانا انعام صاحب کا چلا ہے، 16-17 سال زمانہ مولانا الیاس صاحب کا، اور 20 سال زمانہ مولانا صاحب کا، اور 30 سال قریب مولانا انعام صاحب کا زمانہ چلا ہے۔ 95 مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوا۔